حضرت ابراہیم عراق میں پیدا ہوئے، اللہ نے نبی بنایا، وہاں سے ہجرت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط اپنے چاچا مقدس پر ایمان لائے۔ حضرت ابراہیم ہجرت کرنے لگے، مائی سارا ساتھ تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بھی کہا انی مہاجر الی ربی، میں بھی ہجرت کرتا ہوں۔ دو طرح کی ہجرت، وطن بھی چھوڑنا ہے، باپ دادا کا مذہب بھی چھوڑنا ہے۔ ایک جسمانی ہجرت ہے، ایک روحانی ہجرت ہے۔ جسمانی ہجرت وطن چھوڑنا ہے، اور روحانی ہجرت باپ دادا کا غلط مذہب چھوڑنا ہے۔ حضرت لوط اپنے چچا مقدس حضرت ابراہیم اور چچی حضرت سارہ کے ساتھ ہجرت کر کے آ رہے۔ راستے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے فرمایا آپ فلسطین چلے جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے فلسطین چلے گئے، وہاں جا کر دعوت، وہاں جا کر کار نبوت انجام دیے۔ اور راستگی میں حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا ان پر بھی وہی آگے تم بے نبی ہو، تم اردن چلے جاؤ۔ اردن کے مشہور شہر، مرکزی شہر بستی صدوم، حضرت لوط علیہ السلام کو وہاں بھیج دیا۔ لوط علیہ السلام نبی بن کے وہاں چلے گئے۔ جب اس قوم میں پہنچے، اس قوم کے اندر بہت ساری بیماریاں تھیں، اخلاقی بیماریاں، جسمانی نہیں، اخلاقی بیماریاں۔ دنیا جہاں کے اندر جتنی اخلاقی بیماریاں ہو سکتی ہیں وہ ساری اس قوم کے اندر موجود تھی۔ اللہ نے نبی لوط علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ دعوت دو، ان کے اخلاق سنوارو، ان کے بد کردار کو درست کرو، ان کی بے ادبیوں کو درست کرو۔ لوط علیہ السلام نبی ہے، نبی ایڈی چوٹی کا زور لگاتا ہے لوگوں کی تعلیم کے لیے، لوگوں کے اخلاق کو سنوارنے کے لیے، ان کو راہ راست پہ لانے کے لیے۔ لوط علیہ السلام نے رات دن ایک کر کے لوگوں کے اخلاق کو سنوارنے کی کوشش کی، لیکن وہ بہت بگڑ چکے تھے۔ جب تھوڑا حد سے بڑھ جائے، کینسر کی صورت اختیار کر جائے، اب اس کا علاج کاٹ دینا ہوتا ہے، اور نہیں ہے کوئی بھی۔ وہ کینسر کے مریض ہو چکے تھے، اور نبی کی بات ان پہ اثر نہیں کرتی تھی، اثر کرتی تھی کروانا نہیں چاہتے تھے۔ لوط علیہ السلام نے فرمایا اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، ارے تمہارے اندر یہ بیماری ہے، دون النساء، خواہشات کی تکمیل تم مردوں سے کرتے ہو۔ مرد سے اپنی خواہش پوری کر رہا تھا، دون النساء، عورتوں کے پاس نہیں جاتے تھے۔ جب عورتوں کے پاس مرد نہیں جاتے تھے، مرد سے خواہش کی تکمیل کر رہا تھا، عورتیں بھی ایسے مرض میں مبتلا ہو گئیں، عورت سے خواہش کی تکمیل کرنا شروع کر دی۔ میری گفتگو ذرا دھیان سے سنیں گے آپ۔ اَإِنَّكُمْ تَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاء، عورتوں سے شہوت پوری نہیں کرتے، مردوں سے کرتے ہو۔ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، لٹیرے بھی تم ہو، ڈاکو بھی تم ہو، بدکار بھی تم ہو، اخلاق بھی تمہارے برے گئے، ہر طرح کی بیماریاں تمہارے اندر پائی جاتی ہیں۔ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ، دنیا جہاں کے اندر سب سے پہلے اس ہم جنس پرستی میں مبتلا ہونے والی قوم لوط ہے، تم ایسا کرتے ہو۔ لوط علیہ السلام اتنی بیماریاں ان کے اندر کہ اگر کوئی، جیسے آج کل تو بازار ہیں، پہلے سوداگر آیا کرتے ہیں چیزیں بیچنے کے لیے، اگر کوئی بیچنے والا آ جاتا پوری قوم مذاق بھی کرتی، لوٹتی بھی، پیٹتی بھی، بھگا بھی دیتی تھی سوداگر۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم، من کو ان کی بد اخلاقی بتا رہا ہوں، بد کرداری بتا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بندے کو بھیجا کہ میرے بھتیجے کا پتہ کر کے آؤ، لوط علیہ السلام کی خبر لے کے آؤ، کیسے حالات ہیں۔ موبائل فون تو تھا نہیں، ٹیلی گرام تو تھا نہیں، واٹس ایپ تو تھا نہیں، بندے کو بھیجا جاؤ خبر لے کے آؤ حضرت لوط علیہ السلام کی کہ میرا بھتیجا کن حالات میں میرے ساتھ ہجرت کر کے آیا ہے، راستے میں راہیں جدا کر دی اللہ نے، تو اب ذرا پتہ تو کر کے آؤ کیسے گئے۔ وہ بندہ پہنچا بستی میں، صدوم بستی کا نام ہے، بستی میں پہنچا، ایک صدومی شخص نے دیکھا کہ اجنبی ہے، پینڈزا نہیں ہے، اس بستی کا نہیں ہے، اس نے پتھر اٹھایا اور زور سے پیشانی پہ مارا۔ بھائی مہمان آئے اسے عزت دینی چاہیے، رسوا کرنا چاہیے، کہو نا بھائی۔ اصل تو سارے پرونے کو ڈر لگتا ہے، روٹی کھونی پہنتی،
حدیث شریف میں آتا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر جس کا یقین ہو، اللہ کو اللہ مانتا ہو، قیامت کے عقیدے کو مانتا ہو، اس کو چاہیے اپنے مہمان کو عزت دے، اپنے مہمان کو عزت دے۔ وقت نہیں ہے چونکہ میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں۔ وہ آیا، صدومی نے پتھر اٹھایا اور اس کی پیشانی پہ مارا، پیشانی سے خون نکلا، لہو لہان ہو گیا، لہو لہان ہو گیا۔ اب بھئی وہ تو اکیلا ہی ہے اور ساری بستی ہے۔ اب وہ جس نے پتھر مارا، وہ مارنے والا کہتا ہے میں نے تجھے پتھر مارا ہے اور تیرے سر پہ سرخی آئی ہے، چونکہ میں نے پتھر اٹھا کر تجھے مارنے کی زحمت کی، اس کی بھی مجھے اجرت دے، اس کی بھی مجھے اجرت دے۔ یہ بد کرداری ہے ان کی، اس کی بھی اجرت دے۔ یار تم عجیب انسان ہو، جانوروں سے بھی گئے گزرے ہو، پتھر بھی مارا، پیسے بھی مانگتے اوپر سے۔ اس نے پھر گریبان سے پکڑا، کھینچا گھسیٹا، عدالت پہ پیش کیا، جج کے سامنے، قاضی کے سامنے، اور صدومی کہنے لگا جناب جج صاحب میں نے اس کو پتھر مارا ہے، پتھر اٹھانے کی میں نے زحمت کی ہے اور اس کو مارا بھی ہے اور اس کا سر سرخ ہو گیا ہے خون کی وجہ سے، میں اس سے اجرت کا مطالبہ کرتا ہوں، آپ مجھے اجرت دلوائیں۔ قاضی بھی بگڑا ہوا تھا، جسٹس بھی بگڑا ہوا تھا، تو آنے والے مہمان سے کہتا ہے، حضرت لوط علیہ السلام کے مہمان سے، جی اس کو اجرت دو، یہ برحق ہے، تم غلط۔ اب بھائی بندہ کہ کب تک برداشت کرے، کب تک برداشت کرے؟ اس نے بھی قریب سے ایک پتھر اٹھایا آنے والے مہمان نے اور جسٹس کے سر میں مارا اور مار کر بھاگ گیا۔ کہتے ہیں جو میری اجرت بنتی ہے تو اس کو دے دے، اب میری اجرت تجھ سے لینا بنتی ہے نا، میں نے تجھے مارا ہے تو اپنی میری اجرت اس کو دے دے۔ اب اتنے بد اخلاق تھے۔ لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، بار بار سمجھایا، بھائی انسانوں کے مرد کے ساتھ اپنی خواہش کی تکمیل کرے، یہ ہم جنس پرستی ہے، عورت کے ساتھ کرے۔ یاد رکھنا حیوان بھی یہ کام نہیں کرتے، جانور بھی یہ کام نہیں کرتے۔ مشہور محدث ہیں، امام المعبرین ہیں، علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لکھا ہے کہ دنیا کے اندر دو جانور ایسے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، باقی جانور بھی یہ کام نہیں کرتے۔ ایک گدھا، دوسرا خنزیر ہے۔ جو یہ انسان کام کریں بل ہم ازل، وہ جانوروں سے بھی گئے گزرا ہے۔ ہم جنس پرستی کی طرف آئے۔ لوط علیہ السلام نے سمجھایا، بھئی یہ تم ہم جنس پرستی نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، تم بھئی راستے سے لوٹتے ہو، پھر بدکاریاں کرتے ہو اور پھر کھلے طور پر مجلس میں بے حیائیاں کرتے ہو۔ وہ کہنے لگے انہم اناس یتطہرون، لوط بڑا پاکیزہ بنا پھرتا ہے، اس کو بستی سے نکال دو بھائی، اس سے بستی کو پاک کرو۔ خود ناپاک ہیں، پاک کو ناپاک کہہ رہے ہیں، بستی سے نکال دو۔ انہم اناس یتطہرون، بڑا پاکیزہ بنا پھرتا ہے، اس کو نکال دو۔ لوط علیہ السلام نے پھر سمجھایا، پھر جب سمجھایا نہ سمجھے، فما کان جواب قومہ، اس قوم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، تو پھر کہنے لگے ائتنا بعذاب ان کنت من الصادقین، اگر سچا ہے تو جس عذاب کی بات کرتے ہو عذاب لے آؤ۔ اس فعل کے اوپر، ہم جنس پرستی کے اوپر جس عذاب کی تم وعیدیں سنا رہے ہو کہ اللہ سے عذاب آئے گا، حدیث شریف میں آتا ہے جب کوئی ہم جنس پرستی کرے، کوئی عورت سے خواہش کی تکمیل کرے، مرد سے خواہش کی تکمیل کرے، اللہ کا عرش بھی ہلتا ہے، اللہ کا عرش بھی ہلتا ہے۔ وہ ٹھیک ہے، اس کے حوصلے بلند ہیں، وہ فوراً پکڑتا نہیں ہے۔ تو لوط علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ائتنا بعذاب ان کنت من الصادقین، اگر اپنے دعوی رسالت میں، دعوی نبوت میں، دعوی عذاب میں سچے ہو، پھر عذاب آنے دو، پھر عذاب آنے دو۔ لوط علیہ السلام بھی تھک گئے۔ لوط علیہ السلام بھی کب تک ان کی بے حیائیاں برداشت کرتے۔ ادھر سے حضرت ابراہیم جنگل میں تھے، اچانک 3 شخص نمودار ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے اندر مہمان کی ضیافت کا بڑا مادہ تھا۔ اور بھائی مہمان آئے، تیوریاں نہ چڑھایا کرو، تیوریاں نہ چڑھ، جتنا بس میں گئے، جتنا بس میں گئے، مہمان آئے ماتھے پہ تیور نہ ہو، خوش آمدید، آئیے جی، بسم اللہ جی، بیٹھیے جی، جو آپ کے بس میں ہو کھلا دیں پلا دیں، لیکن تیوریاں نہ چڑھائیں۔ ارے حدیث شریف میں ہے 1 دن اور 1 رات مہمان کا حق ہے، پرتکلف کھلاؤ اس کو، پرتکلف کھلاؤ اس کو، اپنی وسعت سے بڑھ کے کھلاؤ اس کو۔ یہ انبیاء کا شیوا ہے، ہمارے بڑوں کی وراثت ہے۔ آج بھائی عورتیں بھی ماتھے پہ شکن آ جاتی ہیں، اے وہ ٹائم سی آن دا،
دوپہری آ گئے روٹی پکاؤنی پڑنی، ایڈی گرمی سے کون جائے گا، یہ ہے وہ ہے فلاں ٹمکان، یہ اللہ کی طرف سے آنے والی رحمت کو دھکا دینے والی بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جنگل میں تھے، 3 شخص نمودار ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام چونکہ مہمان نواز تھے، کبھی بھی بغیر کسی شخص کے اکیلے کھانا کم کھایا کرتے تھے، ساتھ دوسرے کو بٹھا کے کھایا کرتے تھے۔ تینوں آگے فرمایا جاؤ ماشاءاللہ، دونوں باہیں کھول دی، میرے مہمان آگے، تینوں کو ساتھ لیا، گھر میں چلے گئے۔ فجاء بعجل سمین، ابراہیم علیہ السلام نے فوراً جانور ذبح کیا، بھنے ہوئے تکے اور گوشت لا کے سامنے رکھ دیا اور کہا جی فکلوہ، کھاؤ۔ میں نے شروع میں بتایا فرشتے کھاتے، فرشتے کھانے سے پاک ہے، فرشتے نہیں کھاتے، کھاؤ۔ انہوں نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ اس زمانے میں رواج یہ تھا جو کسی کا پانی نہ پیے، کسی کا کھانا نہ کھائے، کسی کا نمک نہ لے، یہ دشمنی والا علامت تھی۔ ابراہیم علیہ السلام فخفا، ابراہیم ڈر گئے، یہ کیا ہو گیا، یہ تو کھا ہی نہیں رہے، ڈر گئے، یہ دشمنی کرنے آگے، کوئی معاملہ تو نہیں خراب ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے، جب ڈرے تو فرشتوں نے کہا لا تخف، ڈرن دی لوڑ نہیں، انا رسول ربک، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے، رسول ربک، ہم تو ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرى، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آگے کہا ایک بشارت لے کے آئے گے، بیٹا ہوگا گھر میں، بیٹا پیدا ہوگا گھر میں۔ نمبر 2، انا مہلکو اہل ہذہ القریہ، ہم اس قوم لوط کو برباد کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم مہمان، ہم انسان نہیں ہیں، فرشتے ہیں، بصورت انسان آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اور ڈر گئے، اچھا ان فیہا لوطا، اس کو ہلاک کرنے جا رہے ہو، بستی کو گرانے جا رہے ہو، ان فیہا لوطا، میرا بھتیجا لوط بھی تو ہے، وہ تو وقت کا عظیم انسان ہے، اس کو بھی ہلاک کرو گے۔ وہ کہ فرشتے کہنے لگے نحن اعلم، ہمیں پتہ ہے، انا منجوک و اہلک، ہم لوط کو بھی بچائیں گے اور لوط والوں کو بھی بچائیں گے، جو لوط علیہ السلام پہ ایمان لائے ان کو بھی بچائیں گے، آپ خوف نہ کریں۔ حضرت لوط ابراہیم علیہ السلام سے فارغ ہو کر وہ لوط علیہ السلام کی بستی کی طرف گئے۔ جب بستی میں پہنچے انسانی صورت میں گئے، جب انسانی صورت میں گئے، حسن و جمال کے پیکر فرشتے انتہائی حسین انسانی صورت میں آئے۔ جب آئے تھوڑی دیر کے بعد قوم کو پتہ چلا بھائی یہاں تو وہ آگے ہیں، اور قوم ٹوٹ پڑی، حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف ٹوٹ پڑی، اور لوط علیہ السلام کی اپنی بیوی بھی ایمان نے لائی۔ جب ٹوٹ پڑی، گھروں کی دیواروں سے چھلا کے اندر آ گئے۔ لوط علیہ السلام نے ہاتھ جوڑے، تو مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا کرتے ہو، او آوی الی رکن شدید، ہائے کاش آج میرا خاندان ہوتا، ہائے کاش آج میرے دست اور بازو ہوتے، ہائے کاش آج مجھے افرادی قوت ملتی، میں ان کو روکتا۔ الیس منکم رجل الرشید، تم میں کوئی بھی عقل والا نہیں ہے، کسی ایک کو بھی عقل نہیں ہے۔ وہ سارے جھپٹ پڑے، فرشتے تھے۔ لوط علیہ السلام سے کہا آپ بھی گھبرائے نہیں، ہم انسان نہیں فرشتے ہیں۔ لوط علیہ السلام کو بھی نہیں پتا، جب لوط زیادہ گھبرائے، زیادہ حد سے زیادہ گھبرائے، پھر کہا آپ گھبرائے نہیں، ہم فرشتے نہیں ہیں، ہم انسان ہیں، ہم فرشتے ہیں، خود نمٹ لیں گے ان سے۔ لوط علیہ السلام سے کہا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کو نکل جانا آپ یہاں سے، آپ رات کو یہاں سے نکل جانا۔ چونکہ ان کا مزاج بگڑ چکا تھا، لوط علیہ السلام نے پیشکش کی ان بناتی، میری بیٹیاں، میرے قوم کی بیٹیاں ساری موجود ہیں، میں بھی نکاح کر دیتا ہوں، تمہارا اپنی خواہش کی تکمیل کر لو۔ لیکن مزاج بگڑ چکا تھا، ان کو جو ہے نا بھائی وہ حرام کاری کی لت پڑ چکی تھی۔ جیسے آج بھی کسی کو حرام کاری کی لت پڑ جائے، پاکیزہ اور حلال گھر میں بیوی ہوتے ہوئے بھی حرام کاری میں جاتا ہے۔ جب حرام کی لت پڑ جائے گھر میں حلال، میں وہ کیسز بتا رہا ہوں جو میں سنتا ہوں، لوگ شیئر کرتے ہیں کہ حرام حلال بیوی بیڈ پر موجود ہے لیکن موبائل پہ حرام دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے حلال رکھا ہے لیکن موبائل پہ حرام، کیونکہ غلط کاری کی لت پڑ گئی ہے، حرام کی لت پڑ گئی ہے، زنا کی لت پڑ گئی ہے۔ ارے حدیث شریف میں آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج والی رات گزر کے جا رہے تھے، ایک جگہ سے گزر ہوا، کچھ مردوں کو دیکھا، کچھ عورتوں کو دیکھا، مرد بھی اور عورتیں بھی، گندا غلیظ سڑا ہوا بدبودار جس میں کیڑے پڑے ہوئے وہ گوشت کھا رہے تھے۔ جبرائیل سے پوچھا جبرائیل ما ہؤلاء، یہ کون بے ایمان لوگ ہیں؟ فرمایا اللہ کے نبی آپ کی امت کے زناکار مرد اور زناکار عورتیں ہیں جن کو زنا کی لت پڑ چکی ہے۔
ارے حدیث شریف میں آتا ہے میرے پاک پیغمبر اللہ نے جنت بھی دکھائی، جہنم بھی دکھائی. جب جہنم اللہ نے دکھائی تو ایک تندور دکھایا گیا، تنور جو تنور کی طرح تھا، اوپر سے بند نیچے سے کھلا ہوا، نیچے آگ جل رہی. اس کے قریب گئے، چیخو پکار کی آوازیں آ رہی، چلانے کی، رونے دھونے کی آوازیں آ رہی، اور نیچے سے آگ جل رہی. ننگے مرد اور ننگی عورتیں اور آگ کی لپٹیں اوپر لاتی ہیں پھر نیچے لے جاتی ہیں، اوپر لاتی ہیں پھر نیچے لے جاتی ہیں. اللہ کے نبی نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی اور آگے چلے پھر بتاتا ہوں. سارے منظر دکھانے کے بعد فرمایا اللہ کے نبی یہ زانی، مرد بھی زانی اور عورتیں بھی زانی، جو دنیا میں زنا کی لت پڑ گئی تھی جن کو، آج ان کا یہ حشر ہو رہا ہے. ایک حدیث شریف میں آتا ہے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی زنا کا ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں، حدیث شریف میں آتا ہے ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اکٹھے اس شخص پہ لعنت کرتے گئے جس کی داڑھی میں سفیدی آ جائے پھر بھی زنا کی طرف چلتا ہو. ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اس پہ لعنت کرتی ہیں. برباد اور ہلاک ہو جائے ایسا شخص جس نے حیا کو پھاڑ کے تار تار کر دیے، جس کو اوروں کے سروں پہ چادر دینی تھی، آج یہ پیسہ اس لیے دیا اللہ نے، پیسہ اس لیے دی اللہ نے، گاڑی اس لیے دی اللہ نے، عزت اس لیے دی اللہ نے، شہرت اس لیے دی اللہ نے کہ دوسروں کی بہو بیٹیوں کی عزتیں خریدتے پھرو. ارے یہ ظلم نہ کرو. اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو اس کا خمیازہ آئندہ اس کی نسلیں بھگتیں گی. جس کسی نے کسی کی بہن بیٹی پہ عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے تو مت سمجھے اس کا گھر محفوظ رہ جائے گا، آئندہ جا کر اس کی اولادیں اپنے ماں باپ کا خمیازہ بھگتیں گی. کما تدین و تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرنا پڑے گا. ان کو لت پڑ گئی تھی. ارے حدیث شریف میں آتا ہے جہاں شرابیوں کی رسول پاک نے بات کی، وہاں فرمایا کہ شراب پینے والوں کو، شرابیوں کو، جو عورتیں اور مرد زناکار ہوں گے ان کے جسموں سے بلکہ عورتوں کی شرمگاہوں سے ایک جہنم میں جانے کے بعد ایک پیپ بہے گی. وہ پیپ جس سے پوری جہنم تنگ آ جائے گی بدبو کی وجہ سے، وہ شرابیوں کو پلایا جائے گا. اور ان عورتوں کے زنا کی وجہ سے شرمگاہوں سے وہ پیپ بہ رہی ہوگی جس سے پوری جہنم تنگ آ چکی ہوگی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ میرے پاک پیغمبر نے کچھ عورتوں کو دیکھا جن کو پستانوں سے باندھ کے جہنم میں الٹا لٹکایا گیا تھا. اللہ کے نبی جبرائیل پوچھے یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی آپ کی امت کی بہو بیٹیاں جو عزتیں بیچتی، جو عزتیں بیچتی. حدیث شریف میں آتا ہے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا الزنا یورث الفقر. میرے پیغمبر نے فرمایا کہ جب تک میری امت خیر پر رہے گی، جب تک اس کے اندر حرام اولاد نہیں ہوگی، جب اس کے اندر حرام اولاد بڑھ جائے گی، حرام کے نطفے بڑھ جائیں گے، پھر امت خیر سے ہٹ جائے گی. ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ الزنا یورث الفقر والمسکنہ. جس قوم کے اندر بے حیائی، زنا، بدکاری، ہم جنس پرستی زیادہ ہو جائے گی، اس قوم کو غیروں کا محتاج کر دیا جائے گا. کیا محتاج نہیں ہم؟ ایک حدیث شریف میں آتا ہے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی جس قوم کے اندر اعلانیہ طور پہ زنا ہو، کوئی روک تھام نہ ہو، روک تھام نہ ہو، پتہ ہونے کے باوجود بھی اڈے چلیں، پتہ ہونے کے باوجود بھی شریف سفید پوش لوگ بھی ان اڈوں پہ حاضریاں دیں. جب میری قوم کے اندر زنا عام ہو جائے، فحاشی عام ہو جائے، حیا کو بیچ دیا جائے، تار تار کر کے پھاڑ دیا جائے، پھر میرے پیغمبر نے فرمایا اس قوم کے اندر طاعون آئے گا. پھر میری قوم کے اندر وہ آسمان سے آفتیں اتریں گی لم یسمع الآباء، جو کبھی تمہارے باپ دادا نے نہیں سنی ہوں گی. کیا ہم نے کرونا وائرس سنا تھا؟ کیا ہم نے طاعون دیکھا تھا؟ کیا ہم نے یہ دیگر بیماریاں جو رات دن جن کو آج کی سائنس بھی کہہ رہی ہے لا علاج ہو گئے، میڈیکل بھی کہہ رہا ہے لا علاج ہو گئے، یہ کبھی سنے تھے؟ بے حیا کی وجہ سے، رات دن بے حیائی کی وجہ سے آسمان سے اتر رہے ہیں، ہمیں پرواہ کوئی نہیں. اگلی حدیث شریف میں آتا ہے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا الزنا یورث الفقر.
جس قوم میں زنا عام ہو جائے گا وہ قوم غیروں کی محتاج بن جائے گی، اس میں عزتیں ختم ہو جائیں گی۔ اور ظاہری طور پہ ہم بجلی کے، گیس کے، کھانے کے، پینے کے، تمام چیزوں کے محتاج ہو چکے ہیں، لیکن بے حیائی سے باز آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بھئی وہ قوم اس کے اندر ہم جنس پرستی ہو جائے، وہ لوط علیہ السلام کی قوم ہے، وہ لوط علیہ السلام کی قوم ہے، اور ان قوم کے اندر عادت بن گئی تھی، عادت لت پڑ گئی تھی، اور ان کے مرد کے ساتھ خواہش کی تکمیل کرے۔ جب فرشتے آئے لوط علیہ السلام سے کہا آپ جاؤ، رات کو نکل جانا، رات کو بستی چھوڑ جانا۔ لوط علیہ السلام چلے گئے، صبح ہوئی، فرشتوں نے یوں پر نکالا، پوری بستی کو اٹھایا، یوں پوری بستی کو اٹھایا اور لے جایا آسمانوں تک۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ فرشتوں نے بستی کے اندر جانوروں کے، مرغوں کے بولنے کی، کتوں کے بھونکنے کی، گدھوں کے بولنے کی آوازیں فرشتوں نے سنی۔ پھر پہلے ایک مرتبہ زلزلہ آیا، پوری بستی کے اندر زلزلہ پیدا کیا گیا۔ جب زلزلہ آیا تو 400 سینٹی میٹر وہ سمندر کی تہ میں چلی گئی۔ پھر فرشتے نے اٹھایا اور اٹھا کر آسمانوں تک لے جایا۔ پھر اللہ نے کہا پلٹ دو، اب پلٹ دیا گیا۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا فَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، پھر ہم نے پتھروں کی بارش کی، مُصَوَّمَةً، ایسے پتھروں کی بارش کی کہ نام لکھ کے آیا یہ فلانے بے ایمان پہ لگے، یہ فلانے بے ایمان پہ لگے، اور کر دیا۔ آج بھی وہ بستیاں، اتنی جگہ جس جگہ پہ وہ بستی تھی آج تک بھی وہ ریڈ سی کے نام سے مشہور ہے، ڈیڈ سی کے نام سے، بحر میت کہا جاتا ہے جس کو۔ آج بھی وہاں کوئی جانور زندہ نہیں رہتا، ہلاک ہو گئی وہ بستیاں، برباد کر دی گئی، نشان عبرت بنا دیے گئے ہم جنس پرستی کی وجہ سے۔ آخری بات کہہ رہا ہوں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، سب کو صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ان اخاف علی امتی، میں اپنی امت پر خوف کرتا ہوں اس قوم لوط والے فعل پہ، کہیں میری قوم اس فعل میں مبتلا نہ ہو جائے، کہیں میری قوم میں یہ وبا نہ پیدا ہو جائے، کہیں میری یہ امت جس کے لیے میں نے کبھی غار میں، کبھی مزار میں، کبھی عرشوں پہ، کبھی فرش پر، کبھی عرش پر، ہر جگہ جا کے اللہ سے مانگا، کہیں یہ قوم اس بیماری میں مبتلا نہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں، آج یہ قوم اس بیماری میں مبتلا ہو چکی ہے، آج یہ قوم اس بیماری میں مبتلا ہو چکی ہے۔ یہ بیماری آئی باہر تھی، یورپین ممالک میں آئی تھی، لیکن چونکہ ہم غلامی کی زندگی بسر کرتے ہیں، ہمارے اوپر شاہ سوار ہونے والے کہلاتے مسلمان ہیں، غلام غیروں کے ہیں، وہاں سے لا کر آج ملک پاکستان میں بھی یہی قانون پاس کیا جا رہا ہے، پاس کیا جا رہا ہے۔ قانون کا نام بھی ہے کہ ہم جنس پرستی جائز کرو، ملک اجازت دے رہا ہے، قانونی طور پہ تحفظ ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے آپ کو یہ کہے جا کر اور کسی بھی سرکاری ادارے میں، جی میں بے شک اولاد والی ہے، میں اپنے اندر مردانہ صورتیں دیکھتی ہوں، تو قانون ہے ملک پاکستان کا قانون ہے، پاس ہو گیا ہے کہ قانون ہے یہ عورت ہر جگہ پہ نادرا میں اور پاکستان کے دیگر سرکاری اداروں میں اپنے آپ کو مرد رجسٹر کروا سکتی ہے۔ کوئی مرد کہہ دے جی میرے اندر عورتی صفات ہیں، اس کو جی عورت رجسٹر کر دیا جائے گا۔ یہ کہا جی ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کہا جی خواجہ سراؤں کے لیے کر رہے ہیں۔ خواجہ سرا سمجھتے ہیں نا، جن کو فطرتی طور پر نہ مرد نہ عورتیں، ان کے لیے کر رہے ہیں، ان کے لیے نہیں کر رہے۔ ہم جنس پرستی کو رواج دیا جا رہا ہے تاکہ آئندہ چل کے مرد سے خواہش کی تکمیل کرتا رہے، عورت سے کرتی رہے۔ اللہ ہمیں ان وباؤں سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ اس ملک کی بھی حفاظت فرمائے، ہماری بھی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔